کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پہلا، امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران۔ کوئی ملک کا حاکم ہوتا ہے، کوئی صوبے کا حاکم ہوتا ہے، کوئی ڈویژن کا ہوتا ہے، کوئی اس سے نچلے درجے کا حاکم ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی حاکم ہو جو انصاف کرنے والا ہو، عادل، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور دوسرا، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری ہو، جس نے عبادت میں پرورش پائی اور جوانی اس نے اپنے رب کی عبادت میں گزاری ہو، عبادت میں پروان چڑھا ہو، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تیسرا، رجل قلبہ معلق بالمسجد، مسجد کے ساتھ جس کا دل لٹکا رہتا ہو، مسجد سے ایسا لگاؤ ہو، ایسا پیار ہو کہ مسجد سے چلا گیا ہے پھر بھی مسجد سے لا تعلق نہیں، پھر بھی مسجد میں دوبارہ جانے کا منتظر ہے۔ اور وہ 2 افراد جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہوں، اللہ کی خاطر آپس میں ملاقات کرتے ہوں اور اللہ کی خاطر آپس سے جدا ہوتے ہوں، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ 5واں، وہ شخص کہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، ففاضت عیناہ، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، وہ اللہ کی یاد کرتا ہوا رو پڑا، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ 6واں، وہ شخص جس کو حسن و جمال والی اور حسب و نسب والی عورت نے برائی کی دعوت دی اور اس نے یہ کہہ کر اس کی دعوت کو رد کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف اور ڈر سے اس نے برائی سے اپنے آپ کو باز رکھا، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور 7واں، وہ شخص جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو قرآن و سنت کو اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء اعظام بھی اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اب ہماری کیفیت کیا ہے؟ انتہا درجے کی بے خوفی، دین سے کوئی لگاؤ ہی نہیں، دنیا کے خوف اور دنیا کی فکر یہ ہمارے اوپر سوار ہے۔ جب کرونا آیا تھا نا تو آپ نے دیکھا کہ کتنا خوف لوگوں کے اندر پھیل گیا، چور کا خوف ہے، ڈاکو کا خوف ہے، بیماری کا خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، موذی جانور کا خوف ہے، یہ سارے خوف ہمارے اوپر سوار ہیں سوائے اللہ کے خوف کے۔ جو عملی زندگی مسلمانوں کی ہے، اجتماعی طور پر دیکھیں اس وقت مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہے۔ ہر جگہ مسلمان مغلوب ہیں، مار کھا رہے ہیں، پس رہے ہیں، لیکن یہ قصور کس کا ہے؟ قصور تو اپنا ہی ہے نا، کہ اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت سے بالکل بے نیاز، کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ جو بے عملی ہے، بد عملی ہے، گناہوں کی کثرت ہے، دین سے دوری ہے، غفلت ہے، نمازوں میں کاہلی اور سستی ہے، اور قرآن و سنت سے غفلت ہے، یہ سب بے خوفی کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بے عملی بے خوفی کا نتیجہ ہے، اور بے خوفی یہ ایمان کی انتہائی کمزوری اور ناقص ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر دل میں سچا ایمان ہو، اللہ کی ذات پہ، اللہ کی صفات پر بندے کا ایمان ہو، تو اللہ کی عظمت اور ہیبت کے خوف سے بندہ لڑتا ترسا رہے۔ پھر آخرت کے جو احوال قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، موت ہے، موت کی سختیاں ہیں، قبر کا عذاب ہے، اور پھر
دوبارہ حشر میں زندہ کیا جانا، قیامت کی ہولناکیاں، رب کی بارگاہ کی حاضری اور وہ پیشی اور حساب و کتاب، اور پھر وہ جہنم کے عذابات کا تذکرہ، یہ ساری چیزوں سے آگاہی کے باوجود انسان بے خوف کیسے رہ سکتا ہے؟ لازماً اس کا ایمان ہی ایک رسمی سا ایمان ہے اور کمزور سا ایمان ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزوں سے آگاہی کے باوجود اس کے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا۔ جمعے کا دن ہے، 7 دن کے بعد ایک دن آتا ہے، تو کتنے لوگ وقت پہ جمعے میں آتے ہیں؟ حالانکہ جمعہ کی جو اہمیت ہے، سردار تمام ایام کا یہ سردار ہے، اور اللہ نے پوری سورۃ الجمعہ قرآن پاک میں ذکر فرمائی ہے، جس کے آخری رکوع میں خاص طور پہ پورا رکوع یہ جمعے کی اہمیت پہ دلالت کرتا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہوگی اب سب چھوڑ دو، خرید و فروخت سب بالکل اب کلوز کر دو سارے معاملات، فاسعوا الی ذکر اللہ، اور ذکر اللہ سے مراد باجماع مفسرین یہ وعظ و نصیحت والا خطاب اور خطبہ ہے۔ تو اب یہ وعظ و نصیحت سننے کے لیے، یہ خطبہ سننے کے لیے دوڑو، سارے کام چھوڑ دو۔ تو اب جب جمعے کا خطبہ شروع ہوتا ہے، ہماری اس مسجد کے اندر بھی ہماری پوزیشن آپ کے سامنے ہے، اور باقی مساجد میں بھی آپ جانتے ہو کہ جمعے کا جب خطاب ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ غیر ضروری چیز ہے، آپ کے باقی سارے کام ضروری ہیں، آپ کی اکیڈمی بھی ضروری ہے، سکول بھی ضروری ہے، کالج بھی ضروری ہے، یونیورسٹی ضروری ہے، آپ کے آفس میں جانا ضروری ہے، آپ کے کھیل کود بھی ضروری ہیں، آپ کا موبائل بھی ضروری ہے، آپ کا ٹی وی بھی ضروری ہے، آپ کی یہ گپے مارنا بیٹھ کے آپس میں یہ بھی ضروری ہے، سوائے اس کے کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے جو آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ اس میں وقت پہ نہیں آتے، سننے کے لیے تیار نہیں، اور جیسے کوئی بندہ گھٹن محسوس کرتا ہے یا بوجھ محسوس کرتا ہے، اور جب جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ بھاگ بھاگ کے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ غیر اہم چیز ہے نا، تو یہ مرنے کے بعد آنکھ کھل جائے گی کہ اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں، یہ بے خوفی کا نتیجہ ہے۔ تو جب تک اللہ کا خوف نہیں آتا تو کون سی چیز ہے جو آپ کو سیدھا چلائے گی؟ کوئی حکمران کا ڈنڈا تو آپ کے سر پر ہے ہی نہیں، اور اگر حکمران سخت بھی ہو تو پھر بھی خلوت جلوت میں ہر وقت تو وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے خوف کا کوڑا جو ہے نا وہ انسان کو سیدھا کرتا ہے، اور اس سے جب قوم بے خوف ہو گئی ہے، اور ہمارے واعظین ان کبھی خوف کی بات ہی نہیں کرتے، وہ تو خوش کرتے ہیں عوام کو، اور عوام بھی انہی کو پسند کرتی ہے جو انہیں خوش کرے۔ اگر کسی کے یہاں کوئی میلاد ہے تو وہاں اگر واعظ جائے اور وہ دیکھے بھی یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، اور وہ نماز نہ پڑھنے کی سزا کو بیان کرے، اس کی داڑھی نہیں ہے، کلین شیو ہے، اس کے حوالے سے تنبیہ کرے، یا اور اس کے برے کام ہیں اس حوالے سے وہ بات کرے، یا سودی کاروبار کرتا ہے اس حوالے سے وہ بات کرے، تو اس کو ڈر خوف ہوتا ہے کہ آئندہ مجھے یہ بلائے گا نہیں، گویا کہ اس کا رازق یہ ہے، یہ رب اس کا رازق نہیں ہے، اس کی روزی اسی سے چلے گی، اس سود خور سے، یا وہ مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے تو اسی کے پیسے سے اس کی روزی چلے گی اور بال بچوں کا خرچہ چلے گا، یہ رب کو رازق نہیں مانتا۔ واعظ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرے، ڈرائے، اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا کرے اور ان کو سیدھی راہ پر لے کر آئے۔ لیکن ہمارے جو واعظین ہیں ان کا طرز عمل آپ کے سامنے ہے، اور ان کے لیے وعیدیں ہیں قرآن و سنت کے اندر کہ جو سب کچھ جاننے کے باوجود قوم کو ڈراتے نہیں ہیں اور ان کو بلکہ بے خوف کر دیتے ہیں، کہ رحمت کے قصے سنا رہے ہیں اور عذاب کی جو جتنی آیتیں ہیں وہ نہیں سناتے۔ تو جو پہلے ہی بے خوف ہیں اب ان کو مزید بے خوف کرنے کی ضرورت ہے یا ان کو خوف دلانے کی ضرورت ہے؟ تو اللہ سے ڈریں، کوئی پتہ نہیں یہی زندگی کا آخری دن ہو۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ بڑی لمبی عمر ہے، بعض کا وہ مریض جو روزانہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا آخری دن ہو، وہ تو کئی سال گزار جاتا ہے، اور اچھا بھلا تندرست انسان جس کے وہم و گمان میں موت کا تصور نہیں ہوتا اور لمبی لمبی امیدیں اور منصوبے ہوتے ہیں، اچانک اس کو موت آ جاتی ہے۔ کیا ایسے واقعات آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ پھر آپ کے اندر یہ خوف کیوں نہیں آتا کہ اگر فلاں کو اچانک موت آ گئی مجھے بھی اچانک موت آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ پھر موقع ہی نہ ملے کلمہ پڑھنے کا، توبہ کرنے کا، کوئی سوچنے کا، اچانک موت آ جائے۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، قرآن و سنت سے اپنے تعلق کو جوڑو، اور یہ اللہ نے جو چیزیں آپ پر فرض کی ہیں ان کو اہمیت دو۔ اپنے سارے کاموں کے مقابلے میں، آپ کا سکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، آپ کا آفس ہو، آپ کی جاب ہو، یا آپ کے دنیاوی فنکشن ہو، ان سب کے مقابلے میں دین کو اور اللہ کے حکم کو ترجیح دو۔ یہی سچے خوف کا تقاضا ہے، اور یہی لوگ دنیا آخرت میں کامیاب ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔